الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي کوئی لب خاموش نہ رہے بآواز بلند درود پڑھ لو الصلاۃ والسلام نہایت واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام اور قابل قدر پیارے بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں بالخصوص مجاہد اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ حافظ و قاری محمد رمضان نقشبندی مجدی چراہی دامت برکاتہم العالیہ واصف شان رسالت محترم المقام جناب حافظ عبدالستار بٹی جماعتی صاحب مہمانان خصوصی بالخصوص واجب الاحترام محترم جناب میاں محمد عاصم خان صاحب جناب چوہدری رانا محمد ارشد خان صاحب اور بہت ہی پیاری اس محفل پاک دی شخصیت واجب الاحترام بھائی اکرام صاحب ساؤنڈ والے اور اس عظیم و شان محفل پاک نو سجانے والے نہایت ہی واجب الاحترام بھائی علی مجید صاحب جتنے بھی دوست احباب دور و نزدیک تو چل کے آئے نماز عشاء تو لگ کے ہون تک اس محفل دے اندر بیٹھے ہیں دعا ہے اللہ کریم ساڈی سب دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڈی سب دی اس محفل پاک دی حاضری نو قبول فرما کے ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے محفل چ آن دا بھی کوئی مقصد ہے گل بڑی دھیان نال سننا چند گزارشات جو آپ دی خدمت عرض کراں گا بھائی علی مجید صاحب نے جو موضوع میرے ذمے لگایا وہ ہے اشتہار بھی تسی پڑھیا عقیدہ رسالت اینو پنجابی چ انج کہہ لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لیاونا تے کس طرح دا ایمان لیاونا انج سمجھ لو کہ جویں ایک عقیدہ توحید ہے اللہ نو ایک مننا اللہ نو سارے بولو اللہ نو وحدہ لا شریک مننا اللہ تعالیٰ نو ہر عیب تو پاک مننا یہ عقیدہ توحید ہے کی ہے عقیدہ سارے بولو عقیدہ یہ عقیدہ توحید ہے تے آج میرے ذمہ جڑا موضوع لگایا وہ ہے عقیدہ رسالت بڑے دھیان نال سننا عقیدہ رسالت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نو کیویں مننا صرف زبان نال نبی پاک علیہ السلام نو نبی من لینا کافی ہے یا نبی ہندا کس طرح میں ذرا آسان کر کے بڑا آسان کر کے سمجھانا چاہ رہا ہاں کیونکہ آج ایک سوچ ایسی پیدا ہو چکی ہے وہ سوچ یہ کہندی ہے کہ جیویں دا اسی آنے نبی نو ایویں منو وہ کہندے نے نبی نو منو مگر جویں اسی کہنے ہیں ساڑی سوچ دے مطابق ساڑے عقیدے دے مطابق ساڑے نظریے دے مطابق
ساڈی عقل دے مطابق جویں دا اسی آنے ہاں ایویں نہ منو. اج دسنا یہ ہے کہ اسی اونج نہیں مننا گے جویں دا تسی آندے ہو, اسی اونج مننا گے جویں رب نے بنا کے بھیجیا ہے. اور اس دے نال ہی توجہ رکھنا, ایویں مننا گے جویں مصطفیٰ نو یار غار ابو بکر صدیق نے منیا ہے. سارے پیار نہ کہو نا سبحان اللہ. وہ دی وجہ یہ ہے کہ منن دا حق اونا چیر تک ادا ہو نہیں سکتا. اللہ دی عزت دی قسم کوئی ساری زندگی اپنا زور لگا کے دعویٰ کردا رہے کہ میں نبی نو مننا ہاں, اونا دیر تک منن دا حق ادا ہو نہیں سکتا جنہ چر اویں نہ مننے جویں نبی دے یاران مصطفیٰ نو مننے سی آئے. بڑی اہم گفتگو ہے, توجہ. ایک سوچ کہندی ہے کہ تساں ضرور مننے تے بس اینا کو من لو جویں ایک پنڈ دا چودھری ہے. ایک سوچ ایسی ہے کہ نبی نو اینا من لو جویں ایک ڈاکیا ہے, قاصد ہے. ایک سوچ ایسی ہے کہ نبی نو بس اس طرح مان لو, اینی کو عزت کر لو جس طرح ایک وڈا پرا ہے. توجہ رکھنا ہے, میں ساری دی ساری بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, اپنے ایک لفظ دا ذمہ دار چودھری صاحبان موجود نے. اگر ایک لفظ بھی دلیل نہ دیاں جو تہاڈی سزا ہے انہاں گواہاں دی موجودگی دے اندر مینوں لٹکا دیو. بہت بڑی بات کر رہا ہاں, لیکن اگر میں قرآن و حدیث تو ثابت کرداں کہ نبی نو انج منو سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, تے پھر مننا پڑے گا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان تاجدار بریلی نے ابھی نہیں بیان کی تھی, خلق سے اولیاء, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور سب رسولوں سے اعلی ہمارا نبی. اسی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جو عظمت بیان کر دے ہاں, اس دے اندر غلوب جو کر دے ہاں, لوگ سمجھیں نے اتنا نہ بڑھا دیو. میں کہنا تاجدار بریلی نے حد کر دی تھی, کہندے نے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, ذرا زور لا کے کہو نا سبحان اللہ. آج یہ ساری دی ساری جو سوچ ہے کہ بس ایک چودھری دی طرح مان لو یا قاصد دی طرح مان لو یا ڈاکیے دی طرح مان لو, یہ ساری دی ساری سوچ غلط ہے. خدا دی عزت دی قسم ہے, میں تینوں دساں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ نو اتنیاں عظمتاں شاناں نال بھیجیا تے حضور دے غلاماں صحابہ نے منن دا حق ادا کر چھڑیا. اور پھر انہاں دے منن دے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا فخر فرما دو, انہاں دا ذکر قرآن چ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے مہر لا دیتی اور انہاں دا ایمان رجسٹر کر چھڑیا. فرمایا لوگوں یاد رکھو, اے او میرے محبوب دے صحابہ نے انہاں نے جویں مان لیا ہے. اللہ دی عزت دی قسم سنو, اللہ نے فرمایا تسی بھی انج منو, تسی بھی, سارے بولو نا تسی بھی. اللہ دا قرآن پڑھنا ذرا پیار نہ کہو سبحان اللہ. میرا رب فرماندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے ایمان والے ہو, اے لوگو, اگر تسی بھی ایمان لے آؤ نا منو, اگر تسی چاہتے ہو کہ اسی منیے, سنو تسی توجہ میری طرف رکھو, جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, تسی توجہ میری طرف رکھو. فرمایا انج منو جیویں میرے محبوب پاک علیہ السلام تے پہلو لوگ لے آئے ایمان, انج دا منو. اچھا ایک گل پوچھ کے اگے جاواں گا, نبی اور رسول, نبی اور رسول, کفار دا مشرکین دا اپنا ایک نظریہ ایک خیال سی کہ نبی انج دا ہونا چاہیے, جڑا بڑا مالدار ہوئے, سن رہے ہو بات, نبی انج دا ہونا چاہیے جڑا کوئی چودھری ہوئے یا جڑا بظاہر بہت زیادہ فیملی دی اعتبار نال بڑا ہوئے,
دنیاوی جی زیادہ شان و شوکت ہوئے انج دا ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے حساب نال مکے والا فیصلہ کر لیا کہ ساڈے وچوں سب تو زیادہ بزرگ، ساڈے وچوں سب تو زیادہ مال والا وہ ولید بن مغیرہ ہے. تے کیوں نہ ہوئے نبی ولید بن مغیرہ ہونا چاہیے سی، محمد تے پیدا ہی یتیم ہوئے. انہوں نے بھی انج دی ایک سوچ بنا لئی کہ شاید رب نبی اونوں بناندا جدوں کو مال بہتا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ایدی بھی نفی قرآن دے اندر کیتی ہے. میرا رب فرماندا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتا. اللہ فرماندا ہے میں بہتا جاننا تواڈے نالوں کہ میں نبوت و رسالت نو کتھے رکھنا ہے. اللہ زیادہ جاندا ہے. اللہ نے نبی کس نو بنانا ہے؟ ایک چھوٹا جا بچہ اس نو تسی قرآن مجید دا ایک نسخہ پڑھاؤ. چھوٹا جا بچہ اس نو کو لے بیٹا اے قرآن مجید ہے، اس نو ذرا رکھیا. چند سالاں دا بچہ وہ قرآن لے کے جائے، وہ کتھے رکھے گا؟ توجہ رکھنا. وہ دیکھے گا بڑے دھیان دے نال. بے شک چھوٹا جا بچہ ہے مسلمان. اس مسلمان بچے نو اتنا شعور ہے، اتنی سینس ہے، اتنی سمجھداری ہے کہ وہ دیکھے گا کہ میں اس نو ذرا بلند کر کے رکھا، کیونکہ قرآن ہے اور اس نو کسی پاکیزہ جگہ تے رکھا. پیارا بولو سبحان اللہ. اس نو کسی بڑی صاف ستھری جگہ تے رکھا. وہ اتنا چھوٹا جا بچہ جو ایک مسلمان دے گھر دے اندر پیدا ہویا، اس نو اتنی سمجھداری ہے کہ وہ قرآن دا نسخہ جو کتابی شکل دے اندر ہے وہ اس نو رکھا لگیا. وہ سوچ کے رکھے گا کہ جگہ پاک ہوئے جدو رب نے قرآن رکھیا مصطفیٰ دے دل تے. نہیں سمجھے؟ اور یارو اس اللہ نے اس اپنے نبی دے دل دے اندر، اس اللہ نے اپنے مصطفیٰ دے اندر، اس کی صفات دے اندر، اس کے کردار دے اندر، اس کے حسن دے اندر، اس کے علم دے اندر میرے رب نے کوئی عیب اور کمی باقی چھٹی ہوئے گی. اللہ نے ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا. ایسے واسطے اللہ قرآن دے اندر فرماندہ سنو. میرا رب فرماندہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرمانا لوگو اگر میں اس قرآن پہاڑاں تے نازل کردا تے اے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے. اے دا بوجھ نہ اٹھا سکتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے. ایمانداری نال سوچ جی دا بوجھ پہاڑ نہ چک سکن، اللہ نے او قرآن مصطفیٰ دے دل تے نازل فرمایا ہے. اللہ فرماندا ہے لوگو اے محبوب پاک اسلام دے دل تے اللہ قلب کا، اے محبوب تیرے دل تے قرآن نازل کیتا ہے. جے پہاڑ نہیں سن چک سکدے تے تو قرآن کتھوں چک سکدا سا؟ اے اللہ نے مصطفیٰ دے صدقے نال سانو جو قرآن دیتا ہے ہن سانو چکنا پے جائے تے آسانی ہو جاندی ہے. کیوں؟ اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ذریعے نال ملیا ہے، حضور دے دل تے نازل کر کے اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور اج اسی اس قرآن نو پڑھ دے ہاں اور خدا دی قسم ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ذریعے نال سانو عطا فرمایا ہے. اس ساری دی ساری گفتگو دے اندر ایک اور مثال دے کے جانا چاہنا. ایک بندہ کہندا جی میں قرآن نو مننا کہ ایک قرآن دی جلد بڑی مضبوط ہے، ایک قرآن مجید نو مننا کہ اے دا کاغذ بڑا قیمتی ہے، اس اعتبار نال مننا. یا قرآن مجید نو اس اعتبار نال مننا کہ اے دی جڑی کتابت ہوئی ہے، کاتب جڑا لکھائی انہیں بڑی اچھی کیتی ہے، یا کہ جناب اے چھپوائی والا جڑا پریس ہے وہ بڑا اچھا اس نے چھاپیا ہے، یا اس اعتبار نال ماننا دی سیاہی بڑی چنگی لگی ہے. غور کرنا میں ایک مثال جو دے رہا ہوں، کیا او دا انج من لینا قرآن مجید تے پورا ایمان ہو جائے گا کہ انج مننا پائے گا؟ سننا اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے اپنی لارے کتاب دے اندر، میرا رب فرماندہ ہے ذالک الکتاب لا
ریب فیہ، اللہ فرمانا لوگوں میرے قرآن نو انج منو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن دے اندر میں کسے قسم دا کوئی شک رکھیا ہی کوئی نہیں۔ پتہ اے لگا اونا چیر تک کامل ایمان قرآن تے نہیں جنہ چیر تک قرآن مجید نو ہر شک تو پاک نہ مننے۔ ہن آپ یہ مثال سامنے رکھ کے تو تے میں اج فیصلہ کریے، ایک بندہ کہنا میں مننا نبی نو، انہاں دے بھی دو ہی ہاتھ سن تے میرے بھی دو۔ ایک بندہ کہنا میں مننا نبی نو، انہاں دی بھی دو ہی اکھاں سن میریاں بھی دو۔ میں مننا نبی نو، انہاں بھی شادی کی تھی میں بھی شادی کی تھی۔ کیا او دا ایک کہنا او بھی بشر میں بھی بشر، او دا کامل ایمان ہو سکتا ہے؟ اے بھائی علی مجید صاحب نے آج موضوع دیتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ نو مننا کیویں ہے۔ سارے پیار نہ آخر تک آواز ہے کہ سبحان اللہ۔ ایسے بات ایسی کہنے آؤ انج منو، کیویں منیے جیویں مصطفیٰ کریم نے صحابہ نے منیا۔ میں حدیث بھی سناواں گا اور حدیث بخاری چو پڑھاں گا، مسلم چو پڑھاں گا، صحاح ستہ چو پڑھاں گا، ایک ایک بات دا ذمہ دار ہوں۔ اس طرح منو کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا، پڑھ لو ذرا مل کے پڑھ لو، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا، اے یا رسول اللہ سرکار نو پکارن تو کیوں شرما رہے؟ اینا یا رسول اللہ تے سارے کہو گا، جیڑا جیڑا یا رسول اللہ کہن والا بیٹھے ذرا ہاتھ چکو، ہاں سارے بیٹھے ہو، ہاں سب نے پڑھنا ہے، مسجد میں بیٹھے ہو۔ میں تو انہوں زیادہ دیر تھکاواں گا نہیں، بس اینی مہربانی ہے کہ جنہ کو تسی توجہ نہ سنو گے اونہ ہی ٹائم لاواں گا، لیکن مل کے پڑھنے۔ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا، مل کے پڑھ لا ذرا ایمان تازہ ہو جائے۔ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، ہمیں تو بس تمہارا ہی سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو بس تمہارا ہی سہارا۔ میں تینوں دسنا بخاری شریف دی روایت تاری خدمت دے اندر پیش کرنا، میرے تے تیرے کریم آقا رحمت للعالمین دی شان والے پاک محبوب تشریف فرمانے، نبی پاک امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ لگی ہوئی ہے۔ مسلمان ذرا ایمانداری نال پہلے اور روایت میں سنا کے پھر بعد اندر سنانا وا، جدو حضور حدیبیہ دے مقام تے تشریف فرمانے، کتھے حدیبیہ دے مقام تے سارے بولو کتھے بیٹھے نے؟ حدیبیہ دے مقام تے میرے محبوب تشریف فرمانے، او معروف و مشہور روایت بخاری صحاح ستہ دے اندر موجود ہے۔ میرے تے تیرے کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کافراں دی طرفوں اے چیک کرن واسطے عروہ بن مسعود نو بھیجیا گیا۔ اے عروہ بن مسعود جا کے ذرا ویکھ کے تے محمد دے غلام نبی نو کس طرح من دے وے، اے دسنا کہ کیویں مننے۔ اے جڑی میں اصل تمہید بننی ہے نا وہ دے مطابق روایت سنا لگا۔ انہاں آکھیا کافراں نے ذرا ویکھ تے صحیح محمد نو او دے یار من دے کیویں نے۔ اے کناں آکھیا کافراں کہ نبی نو کیویں من دے نے پتہ تے لگے۔ عروہ بن مسعود کہندا جس وقت میں آیا ویکھن دے واسطے میں ویکھیا تے حیران ہو گیا۔ بخاری دی روایت کہندا میں ویکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو پہ کر دینے،
حضور دے غلام چار چفیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو چرمٹ وچ لیا ہویا وے میرے کریم آقا علیہ السلام حضور اپنا وضو مبارک منہ دے اندر اگر پانی ڈال دے نے صحابہ اگے ہاتھ کر لیندے نے او پانی بھی حضور دا زمین تے نہیں ڈگن دیندے میرے آقا کریم علیہ السلام اگر اپنے ناک مبارک دے اندر پانی ڈال دینے صاف کر دینے صحابہ او بھی زمین تے نہیں ڈگن دیندے صحابہ او بھی اگے اپنے چلو پر کے ہاتھ کر کے اپنے چہریاں تے مل دینے اپنے جسم تے مل دینے حضور دا لعاب مبارک او اگر ڈگ دے تے زمین تے نہیں ہتھاں تے آندے اگر نک مبارک او اگر آندہ تے ہتھاں تے آندہ وے میں آکھیا بے وقوفہ تو کہنے انج منو جی میں بڑا پرا ہوندہ یا چودھری ہوندہ اینی تظیم کرو بس جتنا بڑا پرا ہوندہ وے وڈے پرا جنی تظیم کرو میں آکھیا آیا اللہ دی عزت دی قسم ویت صحیح کوئی کدی اپنے پرا دا تھک جڑا ہے انہوں اپنے چہرے تے ملنا پسند نہیں کرے گا اپنے پرا دا نک جڑا ہے اس نو اپنے جسم تے متبرک سمجھ کے کدی نہیں مل لیندہ او صحابہ نے دسیا اللہ دی عزت دی قسم میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہ دے جسم مبارک چو غلاظت نہیں نکل دی اللہ دی قسم ہر چیز پاک ہی پاک آگے آیا اللہ عروہ بن مسعود کہنا ہے میں ویکھدا رہا پہلے انہیں ایک گل بڑی اہم کی تھی انہیں کہا میں بڑے بڑے بادشاہاں کول گیا کیسر و کسرا کول گیا فلاں کول گیا فلاں کول گیا اللہ دی عزت دی قسم ہے میں آج تک اے ہو جی تعظیم و توقیر کسے بادشاہ دی رعایا تے او دے غلام اینی نہیں کر دے ویکھے جنی تعظیم محمد دے غلام انہاں دی کر دے نے کہ او ایک وضو دا پانی تیرا میرا پانی مستعمل ہے وضو والا جدو جسم تو جدا ہوندہ ہے ناپاک ہو جاندہ ہے کی ہوندہ ہے ناپاک ہو جاندہ ہے پر صحابہ دا ایمان اور عقیدہ ایسی یہ سونا ساڑھے ورگا نہیں اکثر لوگ کہہ دیں یار کوئی نماز دی گل کریا کرو بس روزے دی گل کریا کرو نبی بس یہ ہوئی ہوندہ ہے اللہ دی طرف وہی آئی قرآن آ گیا وہی آ گئی انہیں ہدایت دے دیتی بس ٹور کے ختم ہو گئے توجہ رکھنا ایسی سوچ ہے کہ بس آئے سانو پیغام دے کے چلے گئے معاملہ ختم ایک قاصد دی طرح ہے ڈاکیے دی طرح ہے چلے گئے میں کہا کتنی غلط سوچ ہے پوچھیا جائے صحابہ کو لو او حضور دا لعاب مبارک کیوں جسم دے مال دے سا کیا اللہ نے آکھیا سی کیا رب دا حکم سی کیا سرکار نے فرمایا سی انج کریا کرو کیوں کر دے سن اسے واسطے اسی کہنے ہیں بس ایک گل اے پلے بان لو نا تے اسی عام شعر بھی پڑھ دے ہونے ہیں کی کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے میں اپنے کولوں گل نہیں کرتا اللہ دا قرآن پڑھنا میرا رب فرماندہ ہے اپنی لارے کتاب دے اندر اللہ دا قرآن سندا جا میرا رب فرماندہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللہ فرمانا لوگو اللہ تے بھی ایمان لے آؤ اللہ دے رسول تے بھی ایمان لے آؤ اور نال فرمانے اللہ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا فرمایا اللہ تے ایمان لے آؤ تے رسول تے ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ تو بعد پہلا کام میں وے میرے نبی دی تعظیم بھی کرو توقیر بھی کرو یہ اللہ دا قرآن صحابہ نے پڑھے آسی آج بہت افسوس ہے کہ اسی صحیح طریقے نال قرآن و سنت نو سمجھ نہ سکے کم علمی اور جہالت دی وجہ تو اسی فتنے دا شکار ہو گئے جہالت دی وجہ تو فتنے دا شکار ہو گئے بعض ندان توحید دی آڑ دے اندر انبیاء دی شان چ گستاخی کر جاندے بعض احمق بے وقوف لوگ بظاہر عقیدہ توحید بیان کر رہے ہیں لیکن حقیقت دے اندر ولیاں دی شان چ گستاخی کر جاندے خدا دی قسم ساڑا ایمان اور عقیدہ ہے
اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ دی ذات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، وہ دی صفات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، مگر یاد رکھو خدا دے بعد سب تو اعلیٰ افضل کائنات وچ میرے مصطفیٰ دی ذات مبارکہ ہے۔ اے ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور ایسے باتیں سی کہنے ہیں، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را، مل کے پڑھ لو ذرا، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را۔ اے جڑا شعر ہے یہ صرف شعر نہیں، مسلم شریف اور دیگر کتب اندر روایت موجود ہے، حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے نے ساڈے پورے ماحول دے اندر رواج یہ سی جدو کوئی بیمار ہو جاندہ سی، جدو کوئی بیمار ہو جاندہ سی تو کہنے نے سی پتہ کی کر دے سا، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنہ دی ماں انہاں دے کول چلے جاندے سا، انہاں ایک چاندی دی ڈبیا دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا ایک وال مبارک اس دے اندر رکھیا ہویا سی۔ سن رہے ہو بات؟ حضور دا وال مبارک کہنے نے جدو کوئی بیمار ہو جاندہ سی تے انہاں دے کول ٹر جاندے سا، آندے نے منوں بھی ایک دن کارا لیا نے بھیجیا پانی دے کے تے آپ کر دیا کی سن، اس پانی دے اندر حضور دا وال مبارک و ڈبیا اس نو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، ماشاءاللہ خطیب اہل سنت، فاضل نوجوان، مقرر شیری بیان حضرت علامہ مولانا قاری محترم عبدالغفار سیالوی صاحب، آپ تشریف لائے، دل کی عطا کریں گے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آج کی ہماری محفل کے مہمان خصوصی آج کے مدینہ آج کے رسول جناب حاجی محترم محمد کرامت علی صاحب، آپ تشریف لائے، دل کی عطا کریں گے سے ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ تشریف رکھو حضرات، میں عرض کر رہا سا کہ صحابہ دا ایمان اور عقیدہ ایسی کہ میرے پاک محبوب علیہ السلام دا موئے مبارکہ حضور دا وال مبارک پانی دے اندر کھول کے تے بیمارانوں پلایا جاندہ سی تے بیمار شفا پا جاندے سی۔ اور صرف ایک صحابی نہیں، کہنے نے ساڑھا سارے اندر یہ مشہور سی اور یہ رواج بن چکیا سی۔ صحابہ دا ایمان اور عقیدہ کتنا پیارا سی، آج کہنے نبی ولی کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ نبی والی دے ایک پاسے خدا دی قسم مصطفیٰ کریم دا وال مبارک، صحابہ کہنے نے بیمارہ نو تو کے پیان دے سا رب شفاواں دے زندہ سی۔ اور بلکہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرمانیاں نے میرے کول میرے کریم آقا علیہ السلام دا جبہ مبارک سی، اور اے بھی مسلم شریف دی روایت ہے، جبہ مبارک سی سرکار دا کپڑا و جبہ مبارک، کہندے جدوں کوئی بیمار ہو جاندہ سی تو کے پیا دے سا رب شفا دے دیندہ سی۔ گاجے کے کہونا سبحان اللہ۔ اس واسطے عقیدہ رسالت سمجھن دی ضرورت ہے کہ اونج مصطفیٰ کریم تے ایمان لیا اونج منو جس انداز نال حضور دے صحابہ نے مصطفیٰ نو منیا سی۔ ایک دن میرے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک خاتون نے ایک چادر دا تحفہ پیش کیتا، بخاری شریف دی روایت ہے، چادر دا تحفہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کول ہی بیٹھے سن، عرض کی تھی کریم آقا ذرا کرم فرماؤ ایک چادر منو عنایت فرما دیو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے وہ چادر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے وہ چادر اسے وقت ہی عبد الرحمن بن عوف نے عطا فرما چکی۔ بخاری دی روایت، صرف نام بخاری لین نال گل نہیں بندی، سمجھنے دی ضرورت ہے۔ 11 بیلیاں نے پوچھیا عبد الرحمن، حضور پاک علیہ السلام دی شان ہی ہے کہ